السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم الی آخر الآیہ، صدق اللہ العظیم۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ واتقیاء دینہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام ایمان والے مردوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنی نشست و برخاست میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، راہوں پر سے گزرنے میں اپنے نگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ یہ ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن اپنے نتائج کے اعتبار سے اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے اتنی اہم اور بقی بات ہے۔ یہ بھائی صاحب سے کہہ رہے ہیں قرآن پاک اوپر بیٹھو۔ یہ اتنی اہم بات ہے جس سے مسلمان اور غیر مسلم تہذیب کا پورا فرق واضح اور نمایاں ہوتا ہے۔ دنیا میں اتنی باریک بینی کے ساتھ صحیح اور غلط، اچھے اور برے، حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے خطوط کا تعین کسی دوسرے دین میں نہیں کیا گیا۔ اسلام جن اقدار پر قائم ہے ان میں ایک بہت بڑی قدر حیا ہے، جسے ہم اردو میں شرم و حیا کہتے ہیں، اور اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ اور پھر اس کو مزید موقت کرنے کے لیے، اس پر زور دینے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان لم تستحی فافعل ما شئت، اگر تجھ سے حیا رخصت ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس کے بعد جو تیرے دل میں اور جو تیرے من میں آئے وہ کرتا چلا جا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سڑک پر، روڈ پر گاڑی بڑی سپیڈ کے ساتھ چلتی ہے، اس کی اسپیڈ کو کسی وجہ سے توڑنے اور کم کرنے کے لیے راہوں میں اسپیڈ بریکرز لگائے جاتے ہیں، جسے ہماری اصطلاح میں جمپ کہتے ہیں۔ یہ اسپیڈ بریکرز اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ انسان جس بے دہانی اور بد احتیاطی کے ساتھ گاڑی چلا رہا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی گاڑی کی ٹکر سے کسی کی جان چلی جائے، کسی کو جانی طور پر نقصان پہنچے۔ لہٰذا قبل اس کے کہ ایسی کوئی جگہ آئے، اس جگہ پر ایک اسپیڈ بریکر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اس کی رفتار کو توڑ دیا جاتا ہے تاکہ تصادم اور ٹکراؤ پیدا نہ ہو۔ انسان کی زندگی وہ اچھے اور برے دونوں راہوں پر سے ہوتی ہوئی گزرتی ہے، اور عموماً انسان جب اللہ سے دور ہوتا ہے، مسجد سے دور ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، اور بزرگوں کی اصطلاح میں غافل ہو جاتا ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کے سفر کے دوران اس کو شیطان بری راہوں پر دوڑانے لگتا ہے، اور وہ دوڑتا چلا جاتا ہے۔ اس کی اس اسپیڈ کے سامنے جس چیز نے اس کی اسپیڈ کو توڑنا ہوتا ہے، دین کی اصطلاح میں اس کو حیا کہتے ہیں، کہ انسان میں حیا کا مادہ موجود ہو،
حیا کا تخم اس کے دل اور دماغ میں گھر کی طرف سے بو دیا گیا ہو۔ معاشرے نے، تعلیمی اداروں نے، میڈیا نے اگر قوم کی پرورش اس نہج پر کی ہو کہ وہ قوم اچھے اور برے کے تمیز کے ساتھ ساتھ حیا اور شرم کے معنی اور شعور کو صحیح طور پر ذہن میں رکھنے والی بن گئی ہو، تو ایسی قوم اور اس کا کوئی فرد کبھی کسی برائی کے ارتکاب کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور ہم دنیا کے ہر فورم پر جب یہ بات کرتے ہیں کہ اسلامی تہذیب اور اس کی قدریں، تو اسلامی تہذیب کی سب سے بڑی قدر وہ حیا ہے۔ اسلام میں باحیا ہونا سعادت مندی بھی ہے، اللہ کی نگاہوں میں محبوب بننے کا طریقہ بھی ہے، مستجاب الدعوات بننے کا طریقہ بھی باحیا ہونا ہے۔ باحیا ہو جانا کسی شرمندگی کے معنی میں ہم نہیں لیتے۔ باحیا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حق سوال کسی سے نہ پوچھیں، اور باحیا ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اگر کسی چیز کو غلط سمجھتے ہیں تو بڑوں کی وجہ سے اس غلط چیز کے انتخاب اور اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس چیز کو بھی حیا نہیں کہا جاتا۔ حیا اس اندرونی اور باطنی کیفیت کا نام ہے کہ جب انسان کسی برائی کو، کسی پیکر، کسی لباس، کسی شکل و صورت میں دیکھے تو خود بخود اس برائی کو دیکھنے اور سننے کے بعد اس کو چھوڑنے پر بغیر کسی خارجی دباؤ کے آمادہ ہو جائے، اور اس کی یہ آمادگی للہ ہو، لوجہ اللہ ہو، فی اللہ ہو، اور خالصتاً اپنے رب کو راضی کرنے کی وجہ سے ہو۔ اس چیز کو ہم حیا کہتے ہیں۔ اور اس کی قدر کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی با حیا فرد اور افراد کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل فرمایا کہ دہلی میں اس زمانے میں دلی کہلاتا تھا، پرانی دلی میں شدید ترین قحط کی کیفیت اس لیے پیدا ہو گئی کہ آسمان سے میہ برسنا تھا، میہ برس نہیں پایا، بارش ہونی تھی نہیں ہو پائی، چنانچہ چرند پرند درندوں بلکہ انسانوں تک کے لیے پانی کے ذخائر خشک ہو گئے۔ لوگوں نے آہوزاری شروع کر دی، بزرگ اور علماء جمع ہوئے۔ جب بارش نہیں ہوتی تو اس وقت تجزیے نہیں کیے جاتے۔ مسلمان قوم بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے، فقر اور فاقے کی وجہ سے، اور کسی جگہ پانی کی قلت کی وجہ سے صرف شکایت اور ٹی وی کے پروگرام نہیں کرتے، بلکہ پانی کی قلت کے نتیجے کے طور پر اسلام نے ان کو یہ تعلیم دی کہ وہ صلاۃ الاستسقاء کا اہتمام کریں۔ نماز ادا کی جاتی ہے اور اس نماز کے ذریعے سے اللہ کے حضور سے باران رحمت کو طلب کیا جاتا ہے۔ چنانچہ باران رحمت کے لیے تمام دلی کے مشائخ اور بزرگ علماء، عامت الناس، خلق خدا جمع ہوئی، اجتماعی نماز بھی ہوئی، دعا بھی ہوئی، لیکن ابھی تک باران رحمت کے آثار دور دور تک نہیں ہیں۔ اچانک اتنے میں ایک گھوڑا جاتا ہے، آگے اس گھوڑے کا سائز ہوتا ہے پکڑا ہوا، اس کی لگام کو ایک نوجوان لڑکا چل رہا ہے اور گھوڑے پر کوئی شخص سوار ہے۔ گھوڑا اور گھوڑ سوار اتنے بڑے مجمع کو دیکھنے کے بعد اس جگہ پر رک جاتے ہیں، اور وہ لڑکا اس مجمع کی طرف آ کر کے پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے بندو، یہاں آج ایسی کون سی خاص بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ سب لوگ یہاں جمع ہیں؟ جواب دیا جاتا ہے کہ پانی کی قلت اور بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم سب موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ ہم اللہ کے حضور آہوزاری اور التجا، استسقاء، صلاۃ کی ادائیگی کی صورت میں کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ چنانچہ وہ لڑکا کہتا ہے آپ رکیے، میں آتا ہوں۔
یہ نوجوان لڑکا پلٹ کر کے جاتا ہے اس سوار کے پاس اور وہاں کھڑے ہو کر کے اس سوار کے کاندھوں پر یا سر پر پڑی ہوئی چادر کے پلو کو پکڑ کر کے یہ دعا کرتا ہے، اور تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے، یہ لڑکا وہیں کھڑا ہوتا ہے، آسمان پر ابر بادل نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہلکی ہلکی میہ برسنے لگتی ہے۔ تمام بزرگ مشائخ اس لڑکے کی طرف لپک کر کے اس سے پوچھتے ہیں کہ اے نوجوان، یہ بتلائیے کہ یہ آپ نے کیا کیا اور آپ نے کیا ایسی دعا مانگی کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ہم پر کرم فرما دیا ہے، میہ برسنے کا آغاز ہو گیا ہے۔ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ گھوڑے پر سوار میری والدہ ہیں اور یہ عفیفہ ہیں، باحیا ہیں، پاک دامن ہیں، ان کی نگاہوں نے، ان کی زبان نے کبھی کوئی بے حیائی کے کام کو دیکھا اور کہا نہیں، کانوں نے بے حیائی کی باتوں کو سنا نہیں، تہجد گزار ہیں۔ میں نے ان کے سر پر پڑے ہوئے اس دوپٹے کے پلو کو پکڑ کر کے رب کے حضور یہ استغاثہ اور دعا کی کہ اے اللہ، اگر تیری بارگاہ میں میری اس والدہ محترمہ کی پاکیزگی قابل قبول ہے تو اس کے صدقے میں دلی کے بسنے والے باسیوں کے اوپر باران کرم و رحمت نازل فرما دے۔ میری دعا کا کرنا تھا اور میری والدہ کے اس پلو کی برکت سے، اس دوپٹے کی برکت سے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے آپ پر اپنی باران رحمت کے نزول کا آغاز کر دیا ہے۔ انسان کا پاک باز ہونا اس کا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات ہونا بنا دیتا ہے۔ ہماری بہت ساری دعائیں ہماری نظروں کی آوارگی کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں زبان کی آوارگی ہے، سماعت کی آوارگی ہے، نظروں کی آوارگی ہے، اس آوارگی کو ہم بے حیائی کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کے دل اور دماغ سے اس شعور کو اٹھا لیا جائے اور یہ شعور ختم ہو جائے تو پھر وہ نیکی اور بدی میں تمیز نہیں کر پاتا۔ امام قانبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نوجوانی کی عمر میں ایک نوجوان تھے، اور جس طرح نوجوانوں کے طور طریقے ہوا کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ٹھٹا کرنا، کسی کے ساتھ تمسخر کرنا، کسی کا مذاق اڑا دینا، کسی کے ساتھ تماشے کرنا، کسی کی نقل اتار دینا، یہ بھی اپنے دوستوں کی محافل میں بیٹھ کر کے اسی طرح کا رویہ اپناتے۔ ایک دن مشہور محدث حضرت مسلم بن حجاج گزرے تو انہوں نے اٹھ کر کے ان کی اس گھوڑے کی لگام کو تھام لیا جس گھوڑے پر وہ سفر فرما رہے تھے، اور کہنے لگے کہ حدثنی حدیثاً، اے امام آپ مجھے کوئی حدیث سنا دیجئے۔ امام صاحب کہنے لگے میاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اس طرح سنا اور سنایا نہیں جاتا، اس کے لیے باادب ہو کر کے، باوضو ہو کر کے اور نہایت اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کے کیل و کال کو سنایا جاتا، سماعت کیا جاتا ہے۔ اس طرح راہوں اور چوکوں میں کھڑے ہو کر کے اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو بیان کرنا خلاف ادب ہے۔ یہ نوجوانی کے نشے میں ہوتے ہیں، کہنے لگتے ہیں کہ میں آپ کے گھوڑے کی لگام کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھے کوئی حدیث نہیں سنا دیتے۔ انہوں نے دیکھا کہ نوجوان ہے، من چلا ہے، جذباتی ہے، کہنے لگے اگر تو حدیث سننا ہی چاہتا ہے تو میں تجھے سنا دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اسی حدیث کو روایت کیا کہ ان لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تجھ سے حیا رخصت ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد جو تیری مرضی میں آئے تو وہ کرتا چلا جا۔ یہ سننا تھا، لگام چھوڑ دی، آگے بڑھے، ہاتھ پر بوسہ دیا اور بیعت کرنے کے بعد توبہ تائب ہو گئے، حدیث کی خدمت میں لگ گئے، حدیث کی تعلیم کا حصول کیا۔ ہوتے 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 اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اپنے وقت کا محدث بنا دیا، صرف اس حدیث کی معنویت کو سمجھنے کی وجہ سے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہ جتنے صحابہ کرام تھے سب
حیا کا مجسمہ تھے، پیکر تھے، ان کی ایک بڑی صفت یہی تھی کہ وہ با حیا تھے۔ آپ ہر جمعۃ المبارک جب جمعے کا خطبہ سنتے ہیں تو اس میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو اس میں آپ کے لیے جس لقب سے آپ کو ملقب کیا جاتا ہے وہ ہے کامل الحیاء والایمان، کہ آپ حیا میں کامل ترین ہستی ہیں، اور آپ کی حیاداری کا یہ عالم ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حجرہ مبارکہ کے اندر تشریف فرما ہیں۔ عام انسان جس طرح اپنے گھر کے اندر بالکل ایک ریلیکس طریقے سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں اسی طور پر تشریف فرما ہیں۔ آپ نے اس وقت تہبند شریف باندھا ہوا ہے، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ مبارکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بغیر حرکت کیے ان کے سلام کا جواب دے کر کے ان کو فرماتے ہیں کہ تشریف فرما ہو جائیے۔ اس کے بعد سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں اور حجرہ مبارکہ میں داخل ہوتے ہیں، انہیں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ تشریف فرما ہو جائیے۔ اور اس کے بعد جب سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو سلام اور دعا سے پہلے قبل اس کے کہ آپ کمرے میں داخل ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس سرہانے اور تکیے پر اپنی پشت مبارک رکھ کر کے تشریف فرما تھے، آپ سیدھے ہو جاتے ہیں، کپڑوں کو درست کرتے ہیں، تہبند کو نیچے تک کھینچ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو داخلے کے لیے اذن فرماتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ مجلس جب برخاست ہو جاتی ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پوری کیفیت کو ملاحظہ فرما رہی ہوتی ہیں۔ آخر میں جب تمام مہمانان گرامی قدر تشریف لے جاتے ہیں تو ام المؤمنین پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، آپ نے اپنے لباس کو صحیح نہیں کیا۔ جب حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو اس وقت بھی آپ جس کیفیت میں تھے آپ اسی کیفیت میں ہی تشریف فرما رہے، آپ نے اپنے لباس کو درست نہیں فرمایا۔ لیکن جیسے ہی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہونے لگے تو آپ نے ایک دم اپنے کپڑوں کو درست کر لیا، اپنے اس کپڑے کو آپ نے نیچے کی طرف مزید سرکا لیا، کھینچ لیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ اے حمیرہ، اے عائشہ، بات یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی آپ کی حیا سے شرماتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بات نہایت قابل قدر ہے کہ اس کے اندر حیا کا یہ مادہ ہو، اس کی نگاہوں میں حیا ہو، اس کے کلام اور گفتگو میں حیا ہو، اس کے سننے والی باتوں میں حیا ہو۔ یہ پاکیزگی ہے، اور جب یہ پاکیزگی انسان دیکھتا، سنتا اور بولتا ہے تو اسی کا اثر انسان کے دماغ میں بھی ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہو، انسان اپنے نگاہوں کی رکھوالی نہ کر سکے تو پھر اس سے اس کا ذہن بھی گندا ہوتا ہے، اس کی سوچیں بھی گندی اور غلیظ ہوتی ہیں، اس کے دل اور دماغ پر بھی شیطان کا تسلط اور غلبہ ہوتا ہے۔ سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کے متعدد علاقے فتح فرمائے اور اس کے بعد ایک قلعے کے سامنے رک گئے۔ یہ قلعہ آخری پناہ گاہ کے طور پر اس زمانے کے نصرانیوں، صلیبیوں، عیسائیوں نے اپنے لیے تمام کے تمام اسلحے اور خوراک کی اشیاء کو اس میں ذخیرہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ مل کر کے مشورہ یہ کیا گیا کہ مسلمانوں کی فوج کو شکست دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے دل سے تقویٰ کی نورانیت کو نکال دیا جائے۔ یہ
اپنے دست و بازو سے نہیں لڑتے بلکہ یہ اللہ کی مدد اور نصرت پر بھروسہ کر کے لڑتے ہیں، اس لیے ہوتے کم ہیں لیکن بڑے سے بڑا لشکر میدان جنگ میں ان کے سامنے رک نہیں سکتا۔ ایران کی تاریخ ہو اور قسطنطین اعظم کی تاریخ تک روما کی مسلح افواج، ان کے مسلح جنگی بحری بیڑے، ان کی شکستوں کے پس پش راز یہ نہ تھا کہ ان کے پاس اسلحہ کم تھا، راز یہ تھا کہ مسلمانوں کی افرادی قوت کم تھی۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر کے سر الاسرار، سیکرٹ آف دا سیکرٹس یہ تھا کہ مسلمانوں کے دل میں اللہ نے ایمان کی برکت سے تقویٰ کے نور کو اس طور پر بو دیا تھا، دل اور دماغ کو ایسے روشن کر دیا تھا، اور ان کے بازوؤں میں وہ قوت آ گئی تھی کہ ایک آدمی 1000 پر بھاری ہوتا تھا، کم بھی ہوتے تھے تو بڑی بڑی افواج کو وہ خون میں نہلا دیا کرتے تھے اور ان شکست فاش دے کر کے دونوں سپر پاورز کی اینٹ سے اینٹ بجا کر کے رکھ دی۔ چنانچہ انہوں نے کیا یہ کہ خواتین کو نیم برہنہ لباس میں ان کے سامنے چھوڑ دیا۔ اس وقت سپہ سالار مسلح افواج مسلمانان حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جب یہ منظر دیکھا تو ایک دم قرآن پاک کی یہ آیہ مبارکہ پڑھ دی کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اہل ایمان سے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ چنانچہ مسلم فوج نے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا اور نیچے رکھ کر کے وہ جب قلعے کی طرف بڑھے تو پھر یہ جو شیطانی عمل تھا ان کی راہ کو نہیں روک سکا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا اپنے سے مادی طور پر کئی گنا زیادہ طاقتور لشکر کے اوپر۔ میں یہاں یہ بات اس تناظر میں عرض کر رہا ہوں کہ حیا آج بھی مسلمانوں کی قدر ہے، مسلمانوں کی قدر رہے گی، مسلمانوں کے تہذیب اور تمدن کا اصول ہے۔ ہر مسلمان کے گھر کے اندر اس قدر کی نشو و نما ہونی چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو ان کے ہاتھوں میں ٹچ فون دے کر کے، آئی پیڈ دے کر کے، ٹیبلٹس دے کر کے، انٹرنیٹ دینے کے بعد غافل نہ ہو جائیں، کیونکہ اگر بچے کی نگاہیں گندی ہو جائیں تو اس کا دماغ گندا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے دل اور دماغ میں وہ گندے تصاویر اور گندے خیالات پہنچنا شروع ہو جائیں تو پھر فساد کا نتیجہ جو کچھ نکلتا ہے وہ موجودہ چھوٹی زینب کا جو کیس ہے وہ صرف ایک واقعہ ہے، وہ صرف ایک واقعہ ہے۔ اس طرح کے روزانہ سینکڑوں واقعات ہوتے ہیں جس سے ہم نابلد رہتے ہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اپنی نگاہوں کو گندا کر کے ذہنوں کو آلودہ کر لیتے ہیں ان کے لیے اس برے عمل میں کوئی قباحت کا پہلو نہیں رہتا، وہ اس کو فن سمجھتے ہیں، وہ اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں، وہ اس کو ڈرامہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو تماشا سمجھتے ہیں، وہ اس کو ایک وقتی اور عارضی مسئلہ سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک نئے واقعے کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ ہماری تاریخ، ہماری تہذیب ہمیشہ اس بات پر گواہ رہی، حکمرانوں کا کام صرف عام زندگی کے معاملات کو قوانین بنا کر کے چلانا نہیں ہے اور نہ ہی ان قوانین کا نفاذ ہے، بلکہ ان تمام قوانین کو بنانا جو اللہ نے بنا دیے ہیں، اب ان کو بنانے کے بجائے اس کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس لیے ہے کہ جو چیز ایک شخص کے لیے بری ہے وہ ایک اجتماع اور معاشرت کے لیے بڑی سطح پر برائی ہے، اور جو ایک معاشرت کے لیے بری ہے وہ ایک قوم کے لیے لازماً ناسور اور سرطان کی حیثیت اور کیفیت رکھتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو ذمہ دار ہیں وہ اپنی اس ذمہ داری سے غافل ہیں۔ آپ کل یو کے چیف جسٹس کے اس بیان کو پڑھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر فحاشی کا سب سے بڑا سہولت کار جو ذریعہ ہے وہ انٹرنیٹ ہے، اور اس کے اوپر کوئی قدغن اور پابندی نہ ہونے کی وجہ سے ہر آدمی اپنی نگاہوں کو پہلے آلودہ کرتا ہے، اور ذہن جب مسموم ہو جاتے ہیں، زہرناک ہو جاتے ہیں، تو پھر اس برائی کی مختلف شکلیں انسانوں کے سامنے
سامنے مختلف صورتوں میں نظر آنے لگتی ہیں۔ ایک چھوٹی معصومہ شہیدہ زینب وہ اس واقعے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ ہمارے میڈیا پرسنز کو بھی اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے چینلز کو بھی صرف فحاشی کو پروموٹ کرنے سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ معاشرے کو تباہی کے گڑھوں کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ ہماری فلم انڈسٹری وہ بھی اس قوم کو تباہ کر رہی ہے، اور وہ لوگ جو پیسے دے کر کے بلا معاوضہ قیمتاً یا کسی بھی صورت میں اس پوری فحاشی کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ اس پوری قوم کے ساتھ مذاق بھی کر رہے ہیں، اس کو ایمانی اور اخلاقی طور پر قتل بھی کر رہے ہیں، اور ان کے اس ایمان کے بیج کو جو اللہ نے ان کے دل اور دماغ میں اپنے خاندانی پس منظر کی وجہ سے بو دیا ہے اس کو نکالنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اور دوسری سطح پہ جدید جتنے تعلیمی ادارے ہیں، مخلوط تعلیم پہلے صرف یونیورسٹی کی سطح پہ ہوا کرتی تھی، لیکن آج عالم یہ ہے کہ ابتدا سے لے کر کے انتہا تک مخلوط تعلیم ہو گئی ہے۔ اسکولوں کے اندر اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، اس میں کچھ ڈیلیبریٹلی ہوتے ہیں اور کچھ ویسے ہی روٹین کے تحت ہوتے ہیں کہ جس میں دونوں جینڈرز کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے، ان کو مخلوط محافل اور مخلوط اجتماع کی صورت میں ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کر دیا جاتا ہے کہ وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، وہ غلط کو غلط نہیں سمجھتے، اور وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ جب کسی بچے کے دل اور دماغ سے گناہ کا تصور اٹھ جائے اور وہ گناہ کے لفظ کو ایک فرسودہ اصطلاح خیال کرنے لگ جائے تو اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جس کو ہم شہیدہ زینب کیس کہتے ہیں، جس کے اوپر سوائے پوائنٹ اسکورنگ کے کچھ نہیں ہوتا۔ میڈیا کے لوگ صرف اپنے چینل کی پروموشن کے لیے دن رات اس بات کو اچھالتے ہیں، پارٹیوں کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، ان کو آپس میں آمنے سامنے بٹھا کر کے صرف یہ پیش کرنا ہوتا ہے گویا کہ سارے کے سارے لڑنے والے مرغے ہیں، ایک دوسرے کو چونچے مار رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات اور اتہامات لگائے جا رہے ہیں۔ حل کوئی پیش نہیں کرتا، حل وہی ہے کہ جو اللہ نے پیش کر دیا ہے کہ سوسائٹیوں سے، معاشروں سے اور حکومتوں کی سطح پہ جب تک فحاشی کا انسداد نہیں ہوگا، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے اوپر صحیح طور پر قانونی طور پر رکاوٹ نہیں لگے گی، یہ تمام کے تمام لوگ جو اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں ان کے حدود اور قیود کا تعین نہیں کیا جائے گا، اور آج کی زبان اور اصطلاح میں انٹرنیٹ کے پورے معاملات کو، سوشل میڈیا کو اور اس طرح کے دوسرے تمام کے تمام ذرائع ابلاغ کو انڈر چیک نہیں لایا جائے گا، ہر چیز کی باس پرس نہیں ہوگی، اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اور وہ بار بار ہوتے رہیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کو کس لیے تیار کر رہے ہیں؟ لوگوں کو اخلاقی تربیت آپ کیا دے رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک اخلاق نام کی کوئی بھی چیز یہ فرسودہ تو ہے، آج کے دور میں قابل عمل نہیں ہے۔ اگر آپ اس پورے ایشو کے اوپر اپنے اس میڈیا کو اور بالخصوص پرنٹ میڈیا کو پڑھ لیں تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ جس ڈھٹائی، بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ لکھنے والے یہ لکھ رہے ہیں کہ حیا کے تصور کو ختم کر دیا جائے، مسلم تہذیب سے اقدار کے تصور کو ختم کر دیا جائے۔ آج ہم پوسٹ پل سویلائزیشن کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور اس کے تقاضے کچھ اور ہیں اور پہلے تقاضے کچھ اور تھے۔ ہم اپنے ایمان پر اصرار نہ کریں، ہم اپنے تقوی اور اپنے حیا کے تصور پر اصرار نہ کریں، واللہ اگر ایسا ہوا تو پھر وہی ہوگا جو پوری دنیا میں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ماں کا محترم رشتہ ختم، بہن کا مقدس رشتہ اختتام پذیر، بیٹی کا نہایت مقدس رشتہ وہ ختم، سارے کے سارے تصورات وہ صرف زمین بوس نہیں ہوں گے، زمین میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے۔ آج ہمیں اپنے اقدار کے تحفظ کے لیے، شرم اور حیا کے تحفظ کے لیے، اور شرم اور حیا
کہ جتنے عنوانات ہیں ان کے تحفظ کے لیے اپنے گھر کی سطح پہ نظر رکھنے، تعلیمی اداروں کے انتخاب میں اس وقت آنکھیں کھول کر کے دیکھنے کی شدید ضرورت ہے، اپنی اولاد کی ساری ایکٹیویٹیز کو واچ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو حرکات و سکنات نوجوان کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ کے پیسوں پر کرتے ہیں، اور اگر آپ ان کو انڈر چیک رکھ لیں، ان کو تنبیہ کر دیں، ان کو بہت اچھائی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، دین اور تقوی کے الفاظ اور عبارات کے ساتھ ان کی تفہیم کریں، ان کی تربیت کریں اور ان کے ساتھ گفتگو کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالی اس بات کا قوی امکان ہے کہ ایسے واقعات پہلے کم اور پھر ختم ہوں گے۔ لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں ہے، آپ نے اپنی اولاد کو صرف او لیولز اور اے لیولز کے نام پر جدید مخلوط سیکولر تعلیمی اداروں کے حوالے کر دیا ہے، تو وہ آپ کو جو پروڈکٹ بنا کر کے دیں گے وہ آپ کی سیکولر بے دین لادین ملحد اولاد ہوگی، جن کا اللہ، رسول، آخرت، اخلاق، تہذیب، انسانی زندگی کے اصول ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ انسان کیکر کے درخت کا بیج ڈال کر کے انتظار یہ کرے کہ اس کیکر کے درخت سے مجھے سیب کا پھل مل سکتا ہے، اس سے زیادہ حماقت والی کوئی بات نہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے حماقت کی بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کو لادین اداروں، لادین ماحول، لادین میڈیا کے ہینڈ اوور کرنے کے بعد ہم ان سے یہ توقع کریں، یہ تصور اپنے ذہن کے اندر بسا لیں کہ ایک نیک، سلجھی ہوئی اور ہماری باتوں کی فرمانبردار اولاد انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب کے اندر ظہور پذیر ہوگی۔ یہ خام خیالی ہے، ہمیں ایسے اداروں کے بنانے کی ضرورت ہے جہاں ہماری اولادوں کی صحیح اسلامی اقدار و خطوط کے مطابق تربیت اور تعلیم کا اہتمام ہو۔ ہمیں ان تمام میڈیا چینلز کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے جو بے حیائی کے پروموشن میں دن رات زور لگا رہے ہیں، ان تمام چینلز کا بھی بائیکاٹ کر دینا چاہیے، ان کو نہیں دیکھنا چاہیے، ان کو لاک کر دینا چاہیے۔ جو ہمارے ہاں سیکولر ویلیوز کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم کوشش کریں کہ صرف انہی چینلز کے ذریعے سے اولاد کی تربیت کا کام ان کو جو ہے پرووائڈ کر سکیں جن کے ذریعے سے واقعتاً وہ دین اور دنیا کے طور پہ عملی زندگی کی مناسبت سے کچھ حقیقی اور تعمیری چیز اخذ کرنے کے قابل ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔